خان صاحب کی محبت کے لیے خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، اور خان صاحح کے لیے فالوئنگ اور یہ ساری چیزیں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے. خان صاحب ہمارا پیار ہے. اچھا عادل بھائی یہ بتائیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے حسین بھائی ہم آئی آنے کے بعد آتے ہی پاکستانی عوام پر 35 روپے کا جو پیمنٹ میں اضافہ کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب انہوں نے یورپ یو ایس سے جب اس پتہ کیا تو اتنا تو بنتا ہی ہے، پاکستانی عوام اتنا تو برداشت کر سکتے ہیں نا. 35 روپے پیٹرول کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہوتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ جی 170 روپے کا پیٹرول عوام برداشت نہیں کر سکتی، 150 روپے کا برداشت نہیں کر سکتی. آج وہی جو ہے نا انہوں نے ان پہ 250 روپے لیٹر کر دیا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جی، جو ہماری پاکستانی عوام ہے، کہ جب پیٹرول 2 روپے 4 روپے یا 10 روپے مہنگا ہوتا ہے تو ہم لوگ نا پیٹرول پمپ پہ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں گھنٹوں صرف 2-4 روپے بچانے کے لیے. یار اتنی مہنگائی ہوتی ہے تو نکلو یار، نکلو. خان صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بندہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں عیاشی کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے بچوں کے فیوچرز کے لیے کھڑا ہو. خدارہ نکلے اور خان صاحب کا ساتھ. اور اچھا ایک اور بات، یہ بات کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے کہ وہ نکلیں، آلریڈی عوام نکلتی ہے خان صاحب کے ساتھ. لیکن جو بیٹھے ہیں نا، آپ ٹی وی پہ ریموٹ پہ چینل بدلتے رہیں گے. ٹی وی پہ بیٹھنے سے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا کہ آپ کہیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ایسے مسئلہ ہو گیا، خراب ہو گیا، دیکھو یار خان نکلا ہوا ہے. سپورٹ کرنی ہے نا تو پھر باہر نکلے، دل سے کریں. عادل بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ باہر نکلے؟ اچھا یہاں پر خان بھی اگر گرفتاری نہیں ہوتی ہے، الیکشن ابھی دھماکے ہو رہے ہیں ملک میں، الیکشن کرانے کے جو ڈیٹ ہے اس میں آگے کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نا خان صاحب کے قصے میں کیا یہاں پر الیکشن ہو گئے؟ دیکھیں جی، ملک کی جو اس وقت فوری ضرورت ہے نا وہ الیکشن لازمی ہونا چاہیے. کیونکہ الیکشن نہ ہوئے نا تو ہمارے ملک میں ڈالر کی حالت دیکھ لیں، ہمارے ملک میں پیٹرول کی حالت دیکھ لیں، اور ہمارے ملک میں سب سے بڑی چیز مہنگائی کی حالت ہے. تو یہ اس کا بہترین حل جو ہے نا وہ الیکشن ہے، اور الیکشن کروانا. اچھا الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ خان صاحب ہے جی، خان صاحب کے علاوہ کون ہوگا؟ آپ اچھا میڈم، آپ یہاں عادل بھائی کے ساتھ یہاں آئی ہیں، خواتین یہاں آئی ہے، عوام باہر نکل رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری ہوگی؟ ہم ان کو کراس کرنے کی اجازت دیں گے، یہ ان کا جو لاسٹ حدود ہے، اس سے آگے وہ کراس نہیں کر سکتے. ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں، عمران خان کو کور کر رہے ہیں. اگر یہاں تک آئیں گے تو پھر ختم ہو جائے گی. جس طرح کروڑوں عوام خان صاحب کے فین ہے، اسی طرح شیخ رشید بھی خان صاحب کے فین ہے. ابھی لال حویلی کو سیل کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس بارے میں ایکچولی یہ نا پولیٹکس سے تھوڑا سا آؤٹ ہی ہے، ان کو پولیٹکس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ساری پارٹیاں ایک طرف ہوتی تھی. پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک طرف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سچا اور کھرا انسان تھا. آج دیکھیں ساری پارٹیاں الگ ہیں اور خان صاحب الگ ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان سچا اور کھرا انسان ہے. تو اگر آپ بھٹو صاحب کا دور دیکھ لیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اسی طرح کی آمریت، یہی ساری چیزیں ہوئی. لیکن آخر میں حق سچ پتہ جو ہے نا وہ جو انصاف کی اور سچائی کی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہمیں ہم پورے آخر میں جو پاکستانی عوام ہے ان کے لیے کیا میسج ہے؟ نکلو یار، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، یہ جو معاشی بدعنوانی ہے اس کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف، ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے ملک میں وہی جو انگریزوں کے نظام چلتا آ رہا ہے، تھانے داری سسٹم، اس کے خلاف تھوڑا سا نکلو. خواتین کے لیے آپ کیا میسج ہے؟ خواتین کے لیے بھی میں یہی بولوں گی کہ گھروں کو چھوڑیں اور یہاں پہ آ کے بیٹھیں. تھوڑی اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں یہی کہوں گی کہ بھائی باہر نکلیں اور احتجاج کریں. اور اگر نکلیں یا نہ نکلیں لیکن ووٹ دیں بس. جی بہت شکریہ. دو اسٹارز ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں عوام جو ہے اس وقت زبان پر بھی اس ٹھنڈ میں بھی یہاں پر کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں. اسی طرح دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، اور اس کے ساتھ سماجانی کو دی. اللہ حافظ.